اے جزاء اساءۃ، اور کراہتن اے جزاء کراہتن، یہ برائی کے بدلے کا مستحق ہوگا، یہ لوم اور ملامتی کے بدلے کا مستحق ہوگا۔ شارحین نے اس کا معنی سزا لکھا ہے کہ یہ لوم و ملامت اور سزا کا مستحق ہے، تو سنت پر تو سزا نہیں ہے، سزا سے مراد لوم اور عقاب ہی ہے، لوم اور عقاب ہے۔ جزاء سیئۃ و جزاء کراہۃ، لہذا یہ لوم اور ملامتی کا مستحق ہے، ڈانٹ عتاب کا مستحق ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہے، حقیقت میں سزا نہیں ہے، اس پر سزا نہیں ہے۔ جیسے کہ اس کی مثال ہے جیسے کہ سنت ہدا کی، سنت مؤکدہ، جیسے کہ فجر کی پہلی 2 رکعتیں، ظہر کی پہلی 4 رکعتیں، نماز کا باجماعت پڑھنا جماعت کے ساتھ، سنت مؤکدہ قریب للوجوب، اور آذان دینا، آذان دینا، وغیرہ ذالک، لہذا یہ سنت ہدا ہے، یہ سنت ہدا ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز سنت ہے مؤکدہ، اور آذان اور اقامت کہنا سنت ہے، سنت مؤکدہ۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا تارک یستوجب اساءۃ، اسی وجہ سے امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی بستی والے جماعت کے ساتھ تو نماز پڑھتے ہیں لیکن اذان اور اقامت نہیں کہتے، اذان اور اقامت نہ کہنے پر دوام کرتے ہیں، اذان اور اقامت نہیں دیتے لیکن جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، تو امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان کے خلاف امام المسلمین ان کے خلاف فوجی کارروائی کرے، مسلح جہاد ہوگی ان کے خلاف، مسلح جہاد، اس لیے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ ہے، اور اس طرح اجتماعی طور پر چھوڑنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یستوجب جزاء اساءۃ و کراہۃ اے جزاء کراہۃ، لہذا اس کے چھوڑنے والے کو ان کے خلاف مسلح جہاد ہوگا، فوجی کارروائی ہوگی، امام المسلمین کی طرف سے خیال کرنا، امام المسلمین کی طرف سے کوتاؤ بتاؤ جماؤ پہ کھڑا ہو کے شریعت کے نفاذ کا اعلان کرے تو وہ نہیں کر سکتے، جن کے پاس اختیار ہے وہ کر سکتے ہیں، اس لیے ان کے خلاف مسلح جہاد اور کارروائی کریں گے۔ یہ امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا، لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے کہ نہیں، مسلح جہاد نہ کرے، مسلمان ہے، اور سنت مؤکدہ کے تارک ہیں، فرض اور واجب کے نہیں ہیں، فرض اور واجب کے تارک ہوں تو پھر فوجی کارروائی ہو، پھر مسلح جہاد ہو امام المسلمین کی طرف سے، اور یہ اذان ہے، اقامت ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، اس لیے وجوب والے کے چھوڑنے والا عمل یہاں نہیں ہوگا، اس لیے تعدیب ہوگی، یؤدبون ہے، یقاتلون نہیں ہے، اس لیے ان کے خلاف قتال نہیں کیا جائے گا مسلح، بلکہ ان کو سزا دی جائے گی، ٹیٹ قسم کی پٹائی ہوگی، ٹیٹ قسم کی پٹائی کی جائے گی، لیکن مسلح جہاد نہ ہو۔ دوسری قسم ہے زوائد، سنت زوائد، سنت زوائد کے چھوڑنے والا مستحق لوم اور ملامتی نہیں ہے، یہ لا یستوجب اساءۃ و کراہۃ، یہ کراہت اور اساءت کا مستحق نہیں، اس سے مستحق نہیں ہوتا، کا اساءت یعنی برائی کے بدلے کا یہ مستحق نہیں ہوتا اس میں، لہذا سنت زوائد ہے جو نفل کے درجے میں ہوتی ہے، جیسے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اٹھنا بیٹھنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس، تو یہ جو آپ کا کھانا پینا، یہ جتنے بھی چیزیں ہیں یہ سنت زوائد ہے، اس لیے کہ یہ افعال آپ سے صادر ہوں گے علی وجہ العبادت نہیں، علی وجہ العادت، اور جو علی وجہ العادت ہوتی ہے علی وجہ العبادت نہیں، وہ سنت زوائد ہے۔ اور سنت مؤکدہ چونکہ آپ سے علی وجہ العبادت اور تعبداً آپ سے صادر ہوتے تھے، آپ ان کو تعبداً کرتے تھے، اس لیے وہ سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ آپ تعبداً کرتے تھے۔ کبھی کبھی جواز کے لیے ایک مرتبہ یا دو مرتبہ سنت مؤکدہ کو چھوڑتے، وگرنہ اس پر پابندی کرتے، کبھی کبھی ایک دو مرتبہ اس کو جوازاً چھوڑ دیتے، وگرنہ آپ اس پر پابندی کرتے، اس کو نہ چھوڑتے، کیونکہ وہ افعال آپ کرتے تعبداً کرتے علی وجہ العبادت والقرب قربتی، اور یہ جو سنت زوائدہ ہے یہ آپ سے صادر ہوتے تھے علی وجہ العادت، نہ کہ عبادت، اس میں ثواب اور عبادت کا پہلو نہیں تھا۔ اس لیے جو آپ کے اس طریقے کو اختیار کر لے سنت زوائد کو تو یصاب و ثواب دیا جائے گا، لیکن جو اس کو چھوڑ دے، آپ نے لمبا کرتا پسند کیا، لمبی آستین پسند کیے، کوئی تنگ پہنے کوئی حرج نہیں ہے، باہر کوئی حرج نہیں ہے، اندر ہے حرج، ادھر غلو ہے تو اندر حرج ہے، حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے تنگ آستین والی قمیض بھی ثابت ہے، آپ ایسے جبہ بھی آپ نے زیب تن فرمایا، ایسا جبہ کہ ضیقۃ الکمین، جس کے آستینیں تنگ تھی، تو اسے تو کف پر استدلال ہوتا ہے، کف میں بھی آستین تنگ ہوتی ہے کھلی ہوتی ہے؟ تنگ ہوتی ہے، تو پھر ادھر جہاد کیوں ہوتا ہے اس کے خلاف؟ اس لیے یہ آپ کی سیرت تھی اور یہ سنت زوائد ہے، لا یستوجب اساءۃ پھر خارج خارج میں خیال کرنا، ٹھیک ہے نا، مستحق ملامت نہیں ہے، مستحق عتاب نہیں ہے چھوڑنے والا، کیونکہ یہ طریقہ، یہ جو افعال تھے، یہ جو سیرت تھی آپ کی سنت زوائد، یہ آپ سے علی وجہ العادت صادر ہوتے تھے، علی وجہ العبادت نہیں ہوتے تھے۔ اب چونکہ سنت دو قسم کے ہیں، تو سنت پر امام محمد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مبسوط میں باب الاذان میں الفاظ ذکر کیے ہیں، اساء، یکرہ یا یعید، لا بأس بہ، یہ جو الفاظ ذکر کیے ہیں ان الفاظ کی تخریج کی جائے گی، ان الفاظ کی تخریج کی جاتی ہے یا کی جائے گی اسی پر کہ جب امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا اساء تو یوجب اساءتن، یہ تو سنت زوائد میں ہوتا ہے، معلوم ہوا کہ جہاں آپ نے اساء کہا یا آپ نے یکرہ کہا یا کرہ کہا، معلوم ہو سنت مؤکدہ کے چھوڑنے پر کہا۔ جیسے کہ امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یکرہ الاذان قاعدا، بیٹھے بیٹھے اذان دینا یہ مکروہ ہے، اذان بیٹھنے کی حالت میں دینا مکروہ ہے، یکرہ۔ اسی طرح آپ نے فرمایا اگر کوئی وَإِن صَلَّى أَهْلُ مِصْرٍ، اگر کوئی بستی والے نماز پڑھ لے بغیر اذان و اقامت، بغیر اذان اور اقامت کے، فقد اساء وترک السنت المشہورہ، تو انہوں نے برا کیا اور سنت مشہورہ کو چھوڑ دیا۔ اساء فرمایا۔ اسی طرح امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اذان ایک آدمی دے اور اقامت دوسرا آدمی کرے تو ہو جائے گی، تو آپ نے جواب میں فرمایا لا بأس، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ان یؤذن رجل ویقیم آخر، اور دوسرا اقامت کرے کوئی حرج نہیں ہے، اذان ایک دے اور اقامت دوسرا آدمی کرے کوئی حرج نہیں ہے، لا بأس بأن یؤذن رجل ویقیم آخر، تو یہاں لا بأس ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا یعید کے لفظ ہے یعاد، جیسے ان سے
اگر وقت سے پہلے اذان دے، آپ نے فرمایا ولا یؤذن للصلاۃ قبل الوقت قبل دخول وقتها، نماز کے وقت داخل ہونے سے پہلے اذان نہ دی جائے، لیکن اگر دے دے تو ویعاد فی الوقت، دے دے تو پھر وقت میں اس کا اعادہ کیا جائے گا، اعادہ واجب ہے۔ یہ جو آپ نے مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں، یکرہ یا اساء یا لا بأس بہ یا یعاد یا یعید، یہ دلالت کرتے ہیں اس بات پر کہ سنت، بعض سنت کے چھوڑنے پر یوجب اساءت ہے اور کراہت ہے، اور وہ سنت مؤکدہ ہے، اور بعض سنت کے چھوڑنے پر کراہت بھی نہیں ہے، اساءت بھی نہیں ہے، اور صرف لا حد لا بأس ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اگر کوئی چھوڑ دے تو مستحق کے ملامت اور عتاب نہیں ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ اور جہاں بعض جگہ پر اذان اگر وقت سے پہلے دے، نماز کے لیے داخل ہونے سے پہلے، نماز کے اوقات داخل ہونے سے پہلے اگر نماز کے لیے اذان دے تو چونکہ وقت داخل ہی نہیں ہے، اذان دے دی ہے، اس لیے پھر نماز کی اعادہ کیا جائے گا، اس اذان کا اعادہ کیا جائے گا، اور اعادہ کرنا واجب ہے، اعادہ کرنا واجب ہے۔ تعدیباً، ادباً سرپرست کر سکتا ہے، شرعاً نہیں ہے، شرعاً نہیں ہے، تعدیباً کر سکتے ہیں، یعنی کسی کی جو ان کی کفالت میں ہو، جو ان کا زیر نگرانی ہو، تو ان کو چھوٹے چھوٹے مستحبات پر بھی زور دیا جاتا ہے تاکہ یہ اس کے عادی ہو جائے، اس کے کیا ہو جائے، تو وہ علی وجہ شرعیت نہیں ہے، شرعی حکم نہیں، بلکہ وہ ادب سکھانے کے طور پر کہ اس طرح بیٹھنا ہے، اس طرح کھانا ہے، اس طرح پینا ہے، تاکہ ان کی عادت ہو جائے اور سنت کے طریقے پر ڈل جائے۔ تو ماتحت کے لیے کر سکتے ہیں، ماتحت ادب سکھانے کے طور پر سنت زوائد بھی یوجب اساءتن ہے، یوجب اساءتن ہے۔ وہ یہ سمجھ میں آئے گی سنت۔ البتہ یہاں ایک سوال ہوگا، سوال یہ ہے کہ جب اذان دینا سنت ہے اور اذان بلا وقت دے دی جائے تو پھر اس کا لوٹانا واجب کیوں ہے؟ لوٹانا سنت ہونا چاہیے، تو یعاد یا یعید کے الفاظ ہے، لوٹانا واجب ہے، یہ واجب کیوں ہے؟ جب دینا سنت ہے تو لوٹانا بھی سنت ہونا چاہیے۔ اس کا جواب دیا کہ دینا نہ دینا سنت ہے، چاہے دے یا نہ دے، لیکن جب دے گا تو پھر طریقہ یہ ہے کہ وقت کے اندر دے۔ اگر وقت کے علاوہ دے گا، اذان کہے گا، تو پھر لوٹانا واجب ہوگا۔ دینے اور نہ دینے میں اختیار ہے، دینے اور نہ دینے میں اختیار ہے۔ بیٹھے ہوئے اذان دینے میں تو مکروہ ہے، لیکن سونے والے کی اذان، اس کے بارے میں فقہاء نے ابھی تک قول اختیار نہیں کیا، اس لیے خیال کرنا، سونے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ وضو کرنے کا اور نہ کرنے کا اختیار ہے، چاہے وضو کرے یا نہ کرے، باوضو رہے یا نہ رہے، لیکن جب وضو کرے گا نا تو پھر چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا دھونا، پاؤں کا دھونا، سر کا مسح فرض ہے۔ وضو اگر کرنے پھر اس طریقے پر کرنا پڑے گا، نفل پڑھنے یا نہیں پڑھنے اختیار ہے آپ کو، پڑھو نہ پڑھو، لیکن اگر نفل پڑھو گے تو پھر قیام ہوگا، رکوع ہوگا، سجود ہوگا، قرات ہوگی، تسبیحات ہوں گی۔ طریقہ یہ ہے کہ اس طریقے سے کرنا پڑے گا۔ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور سنت سمجھ میں آ گیا؟ سنت یہ ایک سنت ہے، سارا وقت لے لیا۔ دیکھو کتاب میں مرضی
اساء سے پتہ چلا کہ چونکہ یستوجب اساعتاً سنت مؤکدہ کے چھوڑنے والا یستوجب اساعتاً معلوم ہوا کہ یہ فعل ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، اس لیے چھوڑنے پر اساء کہا، یا یہ سنت مؤکدہ ہے اس لیے اس کے چھوڑنے پر یکرہ کہا یا کرہ کہا، اور جس کے چھوڑنے پر لا بأس کہا معلوم ہوا وہ سنت مؤکدہ نہیں بلکہ سنت زوائد میں سے یعید وجوب پر دلالت کرتا ہے، یعید وجوب پر دلالت کرتا ہے، اس لیے دیکھو کتاب میں وَالسُنَّةُ الطَّرِيقَةُ الْمَسْلُوكَةُ فِي الدِّينِ، سنت اصطلاح میں کہتے ہیں دین میں رائج طریقے کو، وحکمها اور سنت کا حکم ہے ان یطالب المرء بإقامتها کہ آدمی سے اس کے قائم کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا من غیر افتراض ولا وجوب، فرض اور وجوب کے طریقے کے بغیر، لأنها طریقۃ اس لیے کہ سنت ایک ایسا طریقہ ہے امرنا بإحیائها جس کے زندہ کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا، فیستحق اللائمۃ بترکها اس لیے چھوڑنے والا وہ اس کے چھوڑنے کی وجہ سے ملامت کا مستحق ہوگا، والسنت نوعان سنت کی دو قسمیں ہیں، سنت الہدا ایک ہے سنت ہدا، وتارکها یستوجب اساءۃ وکراہۃ اور اس کا چھوڑنے والا یہ برائی کا اور کراہت کا یعنی لوم اور عتاب کا مستحق ٹھہرتا ہے، اساءۃ اے جزاء اساءۃ، دوسری قسم ہے والزوائد اور زوائد ہے یا والزوائد سنت الزوائد، وتارکها اور اس کا چھوڑنے والا لا یستوجب اساءۃ وکراہۃ یہ اساءت اور کراہت کا مستحق نہیں ہوتا، کسیر النبی علیہ السلام جیسے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے، فی قیامہ و قعودہ و لباسہ آپ کے اٹھنے بیٹھنے اور آپ کے لباس میں جو آپ کی سیرت ہے، وعلی ھذا تخرج الالفاظ المذکورۃ اسی پر مذکورہ الفاظ کی تخریج کی جاتی ہے یا کی جائے گی، فی باب الاذان جو اذان کے باب میں ہے، من قولہ جو امام محمد رحمہ اللہ کے قول میں سے، یکرہ او قد اساء او لا بأس بہ، وحیث قیل اور جس جگہ یعید کہا گیا یعید فذلک من حکم الوجوب یہ یعید یہ وجوب کے حکم میں سے ہے، تو ان الفاظ کی تخریج بھی اسی طریقے پر کی جائے گی۔